السلام علیکم۔ پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے سجدے میں کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ یہ دعا جو کہ ابھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تیری رضا و خوشنودی کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اور تیرے عفو درگزر کے سہارے تیری سزا و عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری ثنا، تیری تعریف کی گنتی اور اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود آپ اپنی ذات کی تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی۔ رات میں نے آپ کو اپنی جگہ نہ پا کر آپ کو ادھر ادھر تلاش کیا، ٹٹولا۔ میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر پڑا۔ اس وقت آپ سجدے میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب آپ تنہائی میں سب سے چھپ کے اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ یہی وقت ہے جب آپ اللہ سے جی بھر کے اظہار محبت کر سکتے ہیں، جب آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، جب آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوتا، ساری دنیا سے پرے صرف آپ اور آپ کا اللہ۔ اور ایسے وقت میں اظہار محبت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہی جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا؟ اللہ سے اپنی محبت کے اظہار کا، کہ اے اللہ تیری اتنی زیادہ تعریف ہے، اتنی کہ میں اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ میں آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ کم ہے۔ اللہ، آپ بالکل ویسے ہیں جیسے آپ خود کو بتاتے ہیں۔ آپ ذرا سے بھی نہیں بدلتے۔ آپ ہمیشہ ایک جیسے پیار کرنے والے، خیال کرنے والے، ہر مشکل میں بنا مانگے مدد بھیج دیتے ہیں۔ اے اللہ، میں آپ سے راضی ہوں، مجھے اب صرف آپ کی رضا چاہیے۔ اور اس اظہار محبت کا ثبوت ہے یہ دعا۔ یہ طریقہ ہے اللہ سے اظہار محبت کا، کہ اے اللہ، میں تیری رضا و خوشنودی کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اور تیرے عفو درگزر کے سہارے تیری سزا و عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری ثنا، تیری تعریف کی گنتی اور اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود آپ اپنی ذات کی تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی جلدی سے یہ دعا یاد کر لیں اور اپنے اللہ کو محسوس کر کے اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ وہ تو ہر لمحے آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلا کے اپنی محبت محسوس کرواتا ہے۔ آپ کب رجوع کر رہے ہیں پھر اپنے اللہ سے؟ یہ اقرار، یہ اظہار بڑا سکون دے گا، یقین کریں۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا نہ تو دنیا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ ہی نصیب۔ آدھی رات میں نیند بری آنکھوں کے ساتھ، دکھتے ہوئے سست جسم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر تم سوال کرو اور وہ تمہیں محروم رکھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز۔ نماز تہجد کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے کا تب حکم دیا گیا تھا جب ابھی 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھی، جب ابھی عبادات کا بھی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ دین کی شروعات تھی، تیسری وحی تھی، اور ابھی قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ ابھی تو اسلام کا دائرہ بھی کافی چھوٹا سا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں آدھی رات کو قیام کرنے کا۔ کیوں دین کے آغاز میں ہی اللہ نے تہجد کا حکم دے دیا؟ کیوں رات کے وقت ہی قیام کا حکم دیا گیا؟ اس کی حکمت جاننے کے لیے ہمیں قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ علم لیں گے تب ہی تو حکمت سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تہجد کی نماز جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، تیسری وحی یعنی سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں: اے چادر میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کیجیے۔ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجیے یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجیے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ہم آپ پر عنقریب ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے نہایت خوب ہے۔ یقیناً دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مصروفیات ہیں، اور ذکر کیجیے اپنے رب کے نام کا، اور ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو رہیے۔ وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو بنا لیجیے اپنا کارساز۔
یہ وہ وقت ہے جب ابھی آپ نے لوگوں کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور چند ایک لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی ابھی خوف کی کیفیت میں ہیں۔ دین کا بالکل اسٹارٹ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خود پہلی وحی کے بعد سے خوف و خشیت کی کیفیت طاری ہے، اور تب اللہ فرما رہے ہیں کہ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، آدھی رات یا پھر اس سے کم یا زیادہ۔ اس وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ نے اپنی نیند قربان کرنی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ دن کے وقت کی مشکلات ایک طرف، رات کو بھی آپ نے سونے کی بجائے اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا ہے۔ پتہ ہے اس سب کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ سے کنیکشن بنانے کے لیے۔ یہ وہ وقت تھا نا جب سب کچھ نیا اور ناآشنا تھا، اللہ سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ ڈائریکٹ اللہ پر توکل ہو جائے، اس سے مضبوط تعلق بن جائے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اللہ سے توکل والا تعلق ابھی نہیں بنا تھا، اور اللہ کیوں یہاں اس تنہائی کی ملاقات کا حکم دے رہے ہیں؟ تعلق بنانے کے لیے، خوف اور ڈر کو دور کرنے کے لیے، توکل پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کی نماز میں قیام کریں، آدھی آدھی رات۔ کیوں؟ تاکہ بتائیں اللہ کو وہ ساری مشکلات جو دین کو اپنانے میں، دین کے آغاز میں آپ کو پیش آ رہی ہیں۔ کیونکہ اگر یہ تعلق نہ بنتا تو کیا ہوتا؟ دین قائم رہ سکتا؟ جب تک کسی سے تعلق ہی نہیں ہوگا تو اس کی بات کیسے سن سکیں گے آپ؟ اور اگر سن بھی لیں تو وہ اجنبی پن کیسے دور ہوگا؟ اور اگر اس اجنبی پن کو دور نہ کیا تو پھر اس کے لیے قربانیاں، اور پھر ان قربانیوں کی بات ہی تو اللہ کی قربت ملنی تھی، وہ کیسے ملتی؟ یہ دو طرفہ اعتماد کا تعلق ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندے کا خود پر اعتماد قائم کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی اس بندے کا بھی امتحان ہے کہ وہ اللہ کے اعتماد پر پورا اتر رہا ہے۔ اور پتہ ہے تہجد کیوں ضروری ہے؟ نفس کو کچلنے کے لیے، کیونکہ دین پر عمل کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے وہ نفس ہوتا ہے، اور اللہ شروع سے ہی نفس کو قابو کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی اس کو لگام نہ ڈالی تو تعلق پھر نہیں بن سکے گا۔ اس میں ہمارے لیے پتہ ہے کیا حکم ہے کہ اگر آپ کو دین پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ تہجد نفس کو کچل دے گی، اور پتہ ہے ایسے کچھ لے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کو اس کے لیے کوئی تکلیف بھی برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ پتہ ہے وہ کیسے؟ جب آپ اس وقت نماز کے لیے اٹھیں گے، اپنی نیند قربان کریں گے، تو نفس تو یہی قابو نہیں ہو رہا۔ پہلا اسٹیپ تو آپ عبور کر آئے ہیں، اور پتہ ہے شروع میں آپ کو صرف اس نیند کے لیے قربانی دینی پڑے گی، آگے کی قربانیاں خود آسان ہو جائیں گی۔ اور جب نفس کچھ لے گا تو روح تب ہی منظر عام پر آئے گی۔ اور روح کیا ہے؟ امر اللہ، وہ جس کی غذا صرف اللہ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اسے سکون نہیں ملتا۔ اور جب روح کو اللہ کا ذکر نہ ملے تو وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ تو دین کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ آپ کی اس مردہ روح کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور روح نفس کی حریف ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہے ہیں۔ جیتے گا کون؟ جو طاقتور ہوگا۔ تو اللہ یہاں روح کو طاقتور کر رہی ہیں، اور سوچے اگر روح طاقتور ہو گئی، یہ ایک دفعہ نفس کچل گیا، تو آگے جو قربانیاں ہوں گی وہ قربانیاں لگیں گی۔ روح کو ہی جب وہ چاہیے جو اللہ چاہتا ہے، اور روح بھی پاورفل ہے، تو پھر جو راہ اللہ ہوتی ہے وہ دنیا کو مشکل نظر آ رہی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے وہ بے حد آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اب دنیا سے الگ ہو گئے ہیں۔ وہ دنیا جو نفس سے لڑ رہی ہے، آپ اس نفس کو کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اب آپ کے لیے وہ بھاری کلام قرآن، جس کا اللہ نے آیت نمبر 5 میں ذکر کیا ہے، اب وہ آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ روح اب طاقتور ہو رہی ہے۔ روح کو تو چاہیے ہی اللہ کا ذکر، اور وہ قرآن جس پر عمل کرنا پہلے مشکل لگتا تھا، اب وہ قرآن بھی آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ تو اگر آپ دین کی طرف مکمل طور پر آنا چاہتے ہیں اور دین پر ثابت قدم ہونا چاہتے ہیں تو تہجد کو خود پر لازم کر لیں، تاکہ آپ کی روح پاورفل ہو اور وہ آسانی سے اللہ کے سارے احکام کی حکمت سمجھتی جائے، جس سے پھر اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی باتیں سننے کا شوق پیدا ہو۔ کیونکہ روح کو دنیا نہیں چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ پانی، نہ ہی دنیاوی کوئی خواہش، صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ تو اگر اپنی روح کو ٹریننگ دینی ہے اور دین کا اسٹارٹ بہترین طریقے سے کرنا ہے تو آپ بھی تہجد کو اپنا لیں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری 1/3 حصے میں نماز پڑھنا۔ تہجد کی نماز کا طریقہ۔ تہجد کی نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، فرض نمازوں کی طرح ہی اسے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ اگر رات کو اٹھ کر صرف 2 رکعت نماز بھی تہجد کی نیت سے پڑھتے ہیں تو آپ نے تہجد کی نماز ادا کر لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت، اور جب طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو طاق بنا لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نماز کی نیت کر کے سونا ہے کہ آج تو آپ کی نماز پڑھ کر ہی رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اس کے بعد الارم لگا کے سو جانا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت نصف رات گزر جانے کے بعد کا ہے، اور اگر آپ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، آپ فجر کی اذان سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کا الارم لگا کے سو جائیں، یوں آپ تہجد بھی ادا کر لیں گے۔ اور بہت سے لوگ جن سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے وہ بھی بآسانی پڑھی جا سکے گی۔ آپ تہجد کی نماز فجر کی نماز سے صرف 30 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 15 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور چونکہ وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تب اللہ زمین کے قریب ترین آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرے اور میں اس سے عطا کروں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ انسان سے اپنا مضبوط تعلق قائم کرتا ہے۔ ایک انسان جو نیند قربان کر کے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اٹھا ہے، جو نظر بھی نہیں آتا، تو اللہ پھر اس بندے کی تمام دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بندے اس کے غیب کا یقین رکھتے ہیں، پھر وہ بھی غیب کے ذریعے سے ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ان لوگوں کی دعائیں ایسے قبول ہونے لگتی ہیں جن راستوں کا انہیں گمان تک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تہجد اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا اور ایک نہ ٹوٹنے والا ریلیشن شپ بنانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ وہی تعلق کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، آپ نے اپنے دوست جس سے تعلق قائم کر لیا ہے اس سے بتانا ہے، اور وہ دوست جس کے لیے آپ اتنی قربانیاں دے کر آئے ہیں وہ آپ کی فرمائش آپ کی خواہش جھٹلائے گا، جبکہ وہ اس کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے دوست، تمہیں کوئی بھی پریشانی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی پریشانی ہو تو مجھے ایک کال کر لینا، یعنی تہجد، ایک ملاقات کے لیے اکیلے آ جانا جہاں صرف تم ہو اور میں ہوں، جہاں کوئی اور نہ ہو، صرف تمہاری اور میری بات ہو، مجھے بتا دینا کہ کیا مشکل آ رہی ہے، تمہارا راز بھی راز رہے گا اور کوئی بھی مسئلہ ہے فوراً حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی مشکل میں صرف یہ کہہ دے کہ ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، چاہے وہ مسئلہ حل کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن ہماری آدھی مشکل تو وہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ تو اس اللہ کا سوچیں جو واقعی مشکلات دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ بتائیں پھر آپ کب ملنے جا رہے ہیں اپنے اللہ سے، کب اس سے اعتماد والا تعلق قائم کر رہے ہیں۔